fasilitas atau sarana tambah ilmu bagi kita semua, sehingga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terus menjadi wajah Islam yang indah di Indonesia ini. Tapi sebelum kita mengikuti pengajian, kita awali dulu majelis ini dengan pembacaan Ratibul Haddad, dengan niat mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, semuanya diberi perlindungan oleh Allah. Yang sakit, mudah-mudahan segera sehat walafiat, dan yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan diberi husnul khotimah. Dan bagi kita yang masih sehat, yang masih hidup, yang masih diberi umur oleh Allah, mudah-mudahan kita semua juga diberi husnul khatimah nanti di akhir ajal kita. Amin Allahumma amin. Biniyati syifa wal qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul bijahi sayyidina rasul wa bijahil habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa jami' sadatina ali ba'alawi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ma'lumihim wa nafahatihim fid dinid dunya wal akhirah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' واسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتح لنور سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفرعه وجميع ساداتنا آل بعلبي أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح للروح سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح لنور سيدنا الشيخ الكبير القبي الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلبي أن الله يعلي درجاته الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمؤمن يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله الحمد لله على نعمة الإسلام وتوفيقه وكفى بها من نعمة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali
ngaji kitabnya Mbah Hashim dengan bacaan Fatihah. Kita niat ngaji sebagaimana niatnya para ulama. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Salafuna syekhuna wa rijaluna wa aba'una salihun. Inna Allah dakhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Amin fiha fi bisri hadhil jalsa ala ma'ana wa ummina wa ala qasadna wa nastahdir arwaha mutahhira az-zakiyah wa nuhdi lahumul fatiha wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam susan narhi jamil awliya wa syuhada wa salihin wal qurra wal mufassirin wal muhaddisin awliya'i kal muqarrabin thumma narhi jami'an ahlutul ulama tadala bi asmihim abaina wa ummahatina wa syayikhina wa ma'alimin ana wa bahasa masyarakat wa wa alam nakibna wa ila حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لي. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadzhabi ahli sunnah wal jamaah. Fasal menjelaskan fi bayani tamassuki ahli Jawa ing dalem mertelaaken cekelane penduduk tanah Jawa bimadzhabi ahli sunnah kelawan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wabayani ibtida'i zuhuril bidah lan fasal jelasaken kawitane pira-pira lahire pira-pira bid'ah wantisyariha lan nyebari bid'ah fi ardi Jawa. Wabayani anwa'il mubtadi'in lan jelasaken pira-pira maceme wong kang agawe bid'ah al-mawjudina kang wujud fi hadzal zaman ing dalem iki zaman. Bab menjelaskan tentang penduduk tanah Jawa yang dulu itu mereka semuanya mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ini kesaksian Mbah Hashim Asy'ari sendiri. Jadi menurut Mbah Hashim Asy'ari bahwa semua penduduk tanah Jawa dulu itu hasil daripada kerja keras dan dakwahnya para habaib dan para ulama wali songo. Mereka itu mengikuti satu mazhab, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qad kana teman-teman ono sapa Muslimul Aqtar Al-Jawiyah, pira-pira wong Islam tanah Jawa. Fil azmani dalam pira-pira zaman as-salifati kang wis dhisik, al-khaliyati kang wis kliwat, iku muttafiqil arai pira-pira wong kang cocok pendapate, wal madzhabi lan cocok madzhabe, wa muttahidil ma'khadhi lan pira-pira wong kang tunggal nggon jukuke, wal masyrabi lan nggon ngombene. Sumber-sumbernya itu adalah satu dulu tanah Jawa itu. Fakulluhum mongko utawi sekabehane Muslimul Aqtar Al-Jawiyah fil fikhi ing dalem
masalah fikih iku alal madzhabin nafis ing atase madzhab an-nafisi kang indah madzhabil Imam Muhammad bin Idris rupane madzhabe Imam Muhammad bin Idris niku Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i niku jenenge dhewe niku Muhammad bin Idris. Niku kudu weruh wong NU gak ngerti. Melok sapa? Muhammad bin Idris ta? Ndak ngerti Imam Syafi'i ya padha wae. Kan kudu ngerti. Muhammad bin Idris. Wa fi usulil din lan ing dalem pira-pira masalah pokok agama maksudnya tauhid iku ala madzhabil Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawuf lan ing dalem masalah tasawuf ala madzhabil Imam Al-Ghazali. Wal Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajmain. Jadi penduduk tanah Jawa itu dulu menurut kesaksian Mbah Hashim itu adalah semuanya mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu mereka mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena diajari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengajar? Ya para ulama-ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Summa innahu nuli sak temene kelakuan hadasa muncul terjadi fi ami alfin wa salasimi'ah wa salasina di tahun 1330 Hijriyah ini berarti sekitar 1900 Masehi. Sekitar itu, ya. Karena sekarang 1442. Besok baru 43 gitu. Berarti kan 112 tahun yang lalu. 112 tahun yang lalu. Ya toh. Itu kata Mbah Hashim semuanya itu masih normal, tapi pasca tahun 1900 muncul ahzab biro-biro golongan ahzab mutanawiyatun kang macam-macam. Sudah mulai banyak bermunculan. Tentu yang dibahas Mbah Hashim ini di tanah Jawa. Kalau di Arab kan sudah banyak. Munculnya bukan tahun 1300, bukan 1900. Seperti Syiah dan sebagainya itu sudah ada di luar sana. Tapi tanah Jawa masih kondusif. Masih dikendalikan oleh para aulia yang mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ciri-ciri itu adalah tata cara beribadah, sholat, haji, puasa, mengikuti salah satu mazhab 4, malah hanya fokus kepada mazhab Syafi'i. Tidak dikenalkan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Ahmad bin Hanbal, tidak. Hanya dikenalkan mazhab Syafi'i. Karena dianggap mazhab Syafi'i ini yang lebih pas untuk masyarakat Jawa yang airnya juga sudah seperti itu. Artinya para ulama itu mendekatkan masyarakat awam kepada mazhab Syafi'i karena dianggap mazhab Syafi'i ini lebih familiar, lebih bisa diterima untuk ubudiyah hari-hari itu lebih bisa, lebih enak gitu, lebih ringan. Ini pilihan sudah dipilihkan. Meskipun berbicara mazhab Ahlus Sunnah Jamaah fikih itu bisa mengambil salah satu 4. Tapi para ulama dengan kearifan mereka itu mengarahkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah versi fikihnya itu khusus kepada mazhab Syafi'i. Contoh, model wong wedok batal mazhab Syafi'i, lek duduk mahram. Sama-sama Ahlus Sunnah, mazhab yang lain. Podo Ahlus Sunnah wal Jamaah.
itu enggak batal. Enggak batal. Ya karena wong Indonesia itu kan sensitif sekali dengan masalah kulit, ketemu kulit itu sudah anak bisa. Iya dah. Makanya dipilih seperti batal ya ojo dicedak. Nah, kalau mazhab yang lain apa waktu kita umroh itu gandengan tangan nang masjid itu kok sing penting gak inti syar'i gak masalah, artinya gak batal gitu. Tapi oleh ulama diarahkan. Apalagi di Indonesia ini yang membawa sebagian besar para ulama pasca Wali Songo itu datang dari Hadramut. Yang di sana itu semuanya Syafi'i. Setelah tahun 1900 mulai muncul beberapa golongan-golongan yang mulai masuk di tanah Jawa. Ini ceritanya tanah Jawa. Wara'un dan biro-biro pendapat mudadafi'ah yang saling bertentangan dengan kondisi ulama saat itu. Wa aqwalun dan biro-biro pendapat mutadharibah kang nggoncangaken. Warijalun lan biro-biro wong lanang mutajalibah yang saling menarik-narik. Faminhum iku setengah saking ahzab salafiyuna utawi golongan salafi. Mbah Hasim waktu itu sudah menyebut salafiyun. Qaimuna kang netepi alama yang ngatasi barang alaihi kang ngatasi ma aslafuhum utawi pemimpine utawa pendahului minat tamadhabi saking bermadhab kelawan madhab al-mu'ayyad wa tamassukilan gondenan bil kutubi kelawan pira-pira kitab al-mu'tabarah al-mutadawilah kang beredar wa mahabbati ahlil bait wal awliya was sholihin wa tabarruk lan ngalap pira-pira barokah bihim kelawan as-sholihin lan awliya ahya'an ing dalem tu urip wa amwatan wa ziyaratil kubur wa talqinil mayyit lan talqin mayyit wa shadaqati anhu saking mayyit wa i'tiqadis syafa'ah lan meyakini onone syafaat wa naf'id doa lan manfaati donga ing ngatasi wong mati wa tawassul lan tawassul wa ghairi dzalik. Ini yang disebut oleh Mbah Hasim ini salafiyun, salafim yang memang betul-betul salaf. Bukan salafi yang baru muncul sekarang, bukan. Sudah pernah saya jelaskan, makna salaf itu menurut istilah dalam kitab, ulama yang hidup pada waktu 300 tahun Hijriah. Kenapa dibatasi seperti itu oleh para ulama? Karena melihat hadis Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa masaku. Masa difahami 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu yang mengikutinya 100 tahun, 200. Tsummal ladzina yalunahum, sudah titik. Nah, maka dari situ para ulama mendefinisikan mazhab salaf itu adalah mazhab yang hidup zaman 300 Hijriah. Tentu tidak semua ulama, di antara mereka termasuk adalah Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Maknanya kalau hari ini kita mengikuti Nahdlatul Ulama yang menjadi kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kita ini adalah mazhab salaf yang disebut Mbah Hasim. Berbeda dengan kelompok salafi, beda. Makanya silsilah daripada keluarga pondok pesantren salafiyah sampai menyebut nama pondoknya salafiyah itu karena memang mereka mengikuti ulama-ulama salaf ala Mbah Hasim
Asy'ari. Nah sekarang kan ada kelompok Salafi, beda, sangat berbeda. Jangan sampai terperdaya, ya kan? Makanya sampai akhirnya NU agak eksklusif, agak membatasi dengan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. An-Nahdliyah, kenapa? Ya, karena sekarang muncul orang mengklaim, loh saya juga salafiyah kan begitu. Saya ini Ahlus Sunnah. Dan itu disebarkan pada orang-orang yang awam. Mereka akhirnya podo ae wis, podo salafi, kan begitu tuh. Makanya akhirnya NU, para ulama, kiai-kiai dengan kearifan saking cinta masyarakat supaya tidak terpercaya, maka membatasi dengan kalimat agak eksklusif, agak khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Sebetulnya saya tersinggung yang tidak setuju dengan ini. Ulama mengatakan An-Nahdliyah ini karena melihat masyarakat awam khawatir terperdaya. Sing santri-santri paham kitab, apal alfiyah ngene-ngene iso bedakno. Ya gak usah dikai konoan wis iso bedakno. Cuman ojo dihilokno ijtihate para ulama-ulama pesantren yang membatasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan An-Nahdliyah. Sing dadi ukuran iku masyarakat awam. Duduk kiai-kiai, duduk sing wis paham kitab duduk. Karena rahmatnya para ulama-ulama pesantren sampai ya boleh sampai campur baur itu. Akhirnya sing gelem apa ambek gak gelem apa podo. Gelem tahlil ambek gak gelem tahlil podo. Karena klaimnya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya para ulama dengan kearifan, dengan rasa rahmah kepada masyarakat awam di desa-desa, tambahun wae, tambahun opo An-Nahdliyah. Sing gak arep ojo tersinggung. Apa sing gak NU gak Ahlus Sunnah ta? Boten. Tidak arah ke sana para ulama NU itu tidak. Ya. Ada kadang-kadang itu orang yang agak alergi dengan kalimat An-Nahdliyah. Sebetulnya itu kearifan para ulama. Harus kita hormati karena ijtihad itu bukan untuk eksklusif, tapi ijtihad itu untuk apa? Menyelamatkan masyarakat sing tidak tersentuh dengan pondok-pondok yang besar-besar yang ada di dusun-dusun. Wa minhum lan iku setengah sangking firqah ahzab firqatun utawi golongan yattabi'una kang manut sapa firqah ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho wa ya'khuduna lan padha ngalap min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi kang bangsa Najd. Najd itu Jeddah ya, Najd itu Jeddah. Wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidaihi lan santri lorone Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim wa Ibni Abdul Hadi. Faharramu mongko ngaramaken sapa firqah ma ing barang ajma kang wis sepakat sapa al muslimun ala nadbihi ing atase sunnahe ma. Barang sing wis disepakati ulama sunnah iku haram. Jadi berubahnya seperti itu sampai sejauh itu. Barang sing dilakoni oleh ganjaran malah dilakoni apa? Oleh dosa. Malah lek gak nglakoni malah oleh ganjaran lah. Haram lah begitu tuh. Wahwa utawi ma apa sing disepakati sunnah tapi diwara haram apa iku? As-safaru lunga li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Wa khalafu lan padha bedani nulayani sapa firqah hum ing muslimin fima in bareng-bareng zikira kang den sebut apa ma wa ghairihi lan liyane ma fima in dalam barang zikira kang den sebut apa ma wa ghairihi lan liyane ma. Qala dawu sapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi ing dalam bibro fatwa Ibnu Taimiyah. Apa fatwanya Ibnu Taimiyah? Wa idza safara lan ing dalam nalikane lunga sapa wong li'tiqadihi krana keyakinane wong annaha satamne ziarah ai ziarah qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taatun iku taat kalau ada orang nang Madinah ngetokno dhuwit bayar tiket apa kon nang Madinah lho sunah ziarah nang Kanjeng Nabi kok punya pikiran seperti itu karena ono apa dzalika mengkono ziarah iku muharraman haram. Jadi duwe yo haram gak oleh ganjaran. Bi ijma'il muslimin kelawan sepakati wong Islam. Menurut siapa? Ibnu Taimiyah. Makanya mereka kalau mereka ziarah ke Nabi ke Madinah waktu program pemerintah Indonesia di mana para jamaah haji Indonesia kan mesti 8 hari diikutkan di Madinah untuk plotting arba'in gitu. Loh itu haram. Loh Madinah mau apa? Loh niat ini masjid. Ojo niat Kanjeng Nabi. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Kalau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya itu termasuk mukjizatnya Nabi. Kenapa? Jauh-jauh Nabi itu menyebutkan bahwa Nabi itu akan dimakamkan di Masjid Nabawi. Jauh-jauh. Kan tidak ada orang yang tahu. Mau meninggal di mana itu kan termasuk rahasia Allah kan. Dia meninggal kapan dan di mana itu kan rahasia Allah ya toh. Rahasia Allah. Tapi Rasulullah kata ulama di antara beliau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan wa min mukjizatin Nabi di antara mukjizatnya Nabi jauh-jauh hari itu adalah menyebutkan bahwa Nabi itu akan dimakamkan di Masjid Nabawi. Karena ada perpaduan hadis di mana la tusaddur rihal illa ila salasati masjid. Janganlah kamu niat bepergian ke masjid kecuali 3 masjid. Di antaranya adalah Masjid Nabawi. Dari hadis ini kelompok yang mengharapkan ziarah Nabi mengambil hadis ini. Iki lho Kanjeng Nabi dawuh ojo nang lunga kecuali nang ini 3 masjid. Gak ono nang Kanjeng Nabi gak oleh malah begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah malah tidak memahami seperti itu. Kon niku ojo beda-bedakno masjid kecuali masjid iku mek 3 sing beda. Makanya menurut ulama usul fikih, menurut ulama fikih, lek sampean nazar, aku lek situ besana nabi iko, aku tak iktikaf ono Istiqlal, begitu. Bareng diterima besanan, lockdown, PPKM, ndak iso nang Jakarta. Padahal wis ditentokno dinone. Bagaimana? Aduh, iktikaf ono Masjid Tembok, ngono lah wis andur. Sah kata para ulama karena posisinya sama, tingkatan masjidnya sama. Aku tak itikaf ono Ampel nazar aku. Ternyata aduh ya dihitung-hitung duit tak cukup gayo kul tok bolak iki entek ya. Ndak wis akhirnya itikaf di masjid sini. Sah dan nazarnya terlaksana. Karena apa? Kelas masjidnya sama. Tapi lek wis ingsun aku nazar wis pokoke hasil aku tak iktikaf ya di Masjid Nabawi. Tidak bisa, tidak harus ke sana karena tidak ada yang menyamai kelas itu. Itu kata para ulama dari hadis itu. La tusaddur rihal.
Tapi orang-orang yang mengharamkan ziarah kepada Nabi mengambil itu jauh. Nanti dikaji betul oleh Abu Yazid Muhammad Al-Walmaki dalam satu bab. Itu kalau membahas itu saja di Salafiyah itu bisa 3 bulan anak-anak aliyah setengah semester ya. Membahas itu ziarah kubur itu sampai selesai. Qala al-alama Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi dalam risalah Al-Musammah kang den arani Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Wa hadzal fariq utawi iki kelompok iku qad ibtala, teman-teman nyoba. Qad ubtulia, teman-teman den coba. Sapa sing dicoba? Al-muslimuna wong muslim bi kasirin kelawan akeh minhum saking al-fariq minhum saking al-fariq kelompok salafan ing dalam zaman biyen wa khalafan lan zaman buri fakanu mongko ono sapa hadzal fariq iku wasmatan koyok cacat wa sulmatan lan koyok pecah fil muslim yang merusak orang-orang Islam justru itu kata Mbah Hasyim mengikuti pendapat Syekh Bakhit Al-Muti'i Al-Hanafi wa adwan lan iku anggota fasidan kang kena penyakit utawa kang rusak yajib kang wajib apa qat medhot utawa mutus ing akdo lek ana apa jenenge anggota badan kena penyakit yang khawatir menjalar itu menurut medis kan kudu dipotong itu ya amputasi ya itu Mbah Hasyim sudah mengenalkan teori itu. Oleh ono akidah macam-macam potong saja sudah. Iya toh, potong saja. Makanya Gus Ahmad kemarin sempat marah itu. Marah di WA saya lihat grup itu. Krono sistem kalau nahi mungkar dipegang ini, kalau amar ma'ruf dipegang NU. Wah, Gus Ahmad yang marah saya lihat itu. Waduh keren rek butuh Mbah Hamid ini. Cocok gitu saya. Karena kelompok itu adalah disebut oleh Mbah Hasyim apa? Adwun fasid, anggota badan yang rusak, yang bisa menjalar kepada struktur tubuh yang lain. Amputasi kata Mbah Hasyim. Amputasi tidak boleh. Kenapa kok diamputasi? Hatta la ya'di sehingga orang nulari opo fasid mo albagi ing liyane bahwa mongko utawi adwun fasid iku utawi penyakit niku nggih penyakit iku kal majdumi koyok dene penyakit lepra bahwa mongko utawi hadzal fariq kelompok ini adalah kal majdum diumpamakan seperti lepra yajib bukan wajib opo al-firaru melayu saking majdum fa innahum mongko sak temene hadzal fariq iku fariqun yal'abuna gawe dolanan bidinihim yazumuna kang padha nyelo al ulama salafan ulama salaf wa khalafan wa yaquluna lan padha ngucap sapa hadzal fariq innahum wa yaquluna padha ngucap sapa hadzal fariq innahum sak temene ulama ghairu maksumina ora maksum itu tidak terjaga dari kesalahan fala yang bagi mongko ora pantes apa takliduhum melok ing ulama Imam Syafi'i iku lho kok bersalah lha apa melok Imam Syafi'i langsung nang Quran ae begitu itu pendapat mereka ya mereka mencela kepada Imam Syafi'i wala farqalan ora ana perbedaan fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono annahum ghairu ma'sumin fala yambaghi taqliduhum bainal ahya antarane ulama sing wis urip wal amwat wa ta'anu lan padha nyacat sapa hadzal fariq alaihi mengatasi ulama wa yalquna lan padha nguncalaken sapa hadzal fariq asyubuhat ing pira-pira seserupaan kebingungan wa yadurruna halan nyebarak sapa hadzal fariq ha ing syubuhat fi uyuni basairi du'afa ing dalam meripati piro-piro
basiroe wong kang lemah. Makanya tadi saya sebutkan yang paling terkena dampaknya itu adalah orang awam dengan mazhab ini. Orang awam yang lemah ekonominya. Ya saya lihat sekarang itu di Masjidil Haram kan ada ma'had di Masjid Nabawi dan ma'had di Masjidil Haram, ada ma'had itu gratis. Yang saya lihat kebanyakan itu dari daerah-daerah Matraman. Gratis. Anak-anak muda Mas. Itu dididik menjadi pengikut mazhab ini. Yang oleh Mbah Hasyim itu harus diamputasi. Sekarang banyak. Saya tanya dari mana? Madiun, dari mana? Trenggalek, begitu. Dari daerah-daerah Minas. Makanya kemarin PKPNU itu menggarap daerah sana itu alhamdulillah. Alhamdulillah betul itu sudah. Mereka terselamatkan. Memang kita sebagai pengurus NU itu ya dakwah itu ya kudu ndelok daerah pinggir-pinggiran itu harus dilihat. Kalau di Pasuruan ya menurut saya Gus Sama harus mulai banyak berdiskusi dengan teman-teman LDNU, teman-teman anak-anak muda Lapas untuk mengkaji bagaimana dakwah di daerah-daerah abangan, daerah pinggiran itu eman kalau digarap oleh orang lain. Kadang-kadang garap orang seperti itu lebih mudah, tapi yes, memang mungkin pendekatan dengan ekonomi juga bagus. Itu supaya micakaken sapa hadzal fariq absarahum ing peningale itu apa an uyubiha ula saking cacate mengkono-mengkono hadzal fariq yaksiduna padha nejo bidzalika kelawan mengkono-mengkono mi absarahum an uyubiha ula ilqa al adawah ing nibaaken permusuhan wal baghdha lan saling membenci bihululihim kelawan manggone hadzal fariq al jawa ing angkasa wayasauna mereka wayasauna lan padha mlaku sapa hadzal fariq fil ardi nyebaraken sapa hadzal fariq fil ardi fasadan ing kerusakan yaquluna padha ngucap alallahi al-kadzib wa hum ya'lamun yazumuna padha nyono sapa hadzal fariq annahum satna hadzal fariq qaimuna melaksanakan bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar khoduna padha ngarahaken annasa ala tibai syar'i ing atase manut syariat wajtina bil bidah lan doi pira-pira bid'ah wallahu ta'ala Gusti Allah ku yasyhadu nyakseni sapa Allah annahum satna hadzal fariq lakadzibun orang-orang bohong. Jadi dakwah mereka itu kata Mbah Hasyim, kata Mbah Hasyim bohong mereka itu. Kultu berpendapat sapa ingsun walala wajhu annahum satamni hadzal fariq min ahlil bidah wal ahwa. Qala al-qadiyat fi syifa dalam kitab asy-syifa wa kana mu'dhamu fasadihim lan ana apa akeh-akeh rusak hadzal fariq iku alatin agama. Waqad yadkhulu lan terkadang mlebu fi umurid dunya bima kelan barang yulquna kang nibaaken sapa hadzal fariq bainal muslimin minal adawah saking permusuhan ad-diniyah alati tasri kang brentek apa hadzal adawah di dunyahum. Qala al-allamah Mulla Ali Qori fi syarhi ini ulama India ahli hadis. Waqad harramalan teman-teman mengharamkan sapa Allah taala al-khamra ing khamr wal maisir lan judi li hadzillah untuk alasan ini. Apa alasan? Menciptakan permusuhan. Berarti mazhab ini dikiaskan dengan khomer sama Syekh Mulla Ali Qori ahli hadis dari India. Ini beliau sering pendapatnya dikutip oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Kagum Syekh Muhammad, kagum dengan ahli hadis Syekh Mulla Ali Qori. Syekh Mulla Ali Qori mengatakan mazhab ini yang disebarkan oleh Ibnu Taimiyah
itu adalah seperti Homer menciptakan permusuhan, kata Syekh Mullah Al-Qari. Dan Mbah Hasyim menyetujui itu. Buktinya Mbah Hasyim menukil kalimat beliau. Innama yuridu syaiton, pasti ngarepaken sapa syaiton an yukia nibaaken sapa setan bainakum al adawah ing permusuhan wal baghdha lan saring membenci fil khamri di dalam khamr wal maisir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, yang kita ngaji ini sambung kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kita berharap ilmu kita ini ilmu yang sanadnya sambung kepada Mbah Hasyim, sehingga kita mewujudkan cinta kepada Mbah Hasyim itu dengan kita menyambung ilmu kita kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina fi man hadayt wa Amin. Amin. man tawallayt wa barik lana fi ma atayt bina bi rahmatika syarra ma qadayt wa alayhi fa'ina wa ma'hi baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa jannibna al fawahish ma dhahara wa batan barik lana fi asma'ina wa absarina qulubina. Allahumma ya Allah la taj'al dunya akbar hammina wa la ilaha wa tusallit alaina man rahmuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ketan koya. Bahasa tinggi dah. Amin ya Allah. Amin. Ketan koya, ketan koya. Ketan koya biasum. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ketan koya via Zoom, ketan koya. Ketan koya via Zoom. Amin. Amin ya Allah. Buyar. Zoom-e bayar, yang masuk cuma 22. Nih, Gus Ali Usman, kamarai peteng dedet. Gus Mufid, monggo SMJ teng Cak Nur. Via Zoom dan niku SM sini. Sengaja dipetengi. Gus Usman, ngajain di. Ngajain Monggo SMJ teng Cak Nur. SMC via Zoom dan niku. Gus Ali Usman, pun derek-derek kamar medeni, kota yang mawon medeni.
Bendungane cek Padang Gus, bendungane. Ketua Ma'arife mulai owah wisan. Kadisan ngoni bendara Gus. Bendara